وعلى آله وأصحابه الأتقياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز دوستو، اللہ تعالی نے اپنے حبیب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان خصوصیات اور کمالات کی گنتی یہ ناممکن ہے۔ بس ان میں سے کچھ قرآن و حدیث سے اخذ کر کے کچھ پڑھے جا سکتے ہیں یا لکھے جا سکتے ہیں۔ ان کا احاطہ کرنا، سب کو جمع کر لینا، یہ انسان کے لیے ناممکن ہے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام کا رتبہ، مرتبہ، شان اور مقام یہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھیں جن میں اللہ نے باقی نبیوں پر جو انعامات برسائے
اور پھر وہ آیتیں پڑھیں جن میں اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات فرمائے. آپ کو فرق بالکل واضح پتہ چل جائے گا. کہ میرے نبی کی کیا شان ہے. یہ ایک بڑا مفصل موضوع ہے. وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی پہلو کو ہم یہاں بیان کرتے رہتے ہیں. البتہ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو پہلو آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں وہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معجزات کے اس باب میں بھی آپ کی فوقیت ہے. باقی نبیوں کو گنے چنے چند ایک معجزے دیے گئے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ عصا ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا. ہاتھ کو یوں بغل سے نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا. یہ دو مشہور ان کے بڑے معجزے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، اٹھ بھائی کھڑا ہو جا. مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا. کوڑ کا مریض جس کی جلد خراب ہوتی ہے، شکل انتہائی بدصورت ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ چمکنے لگ جاتا تھا. مٹی سے جوڑ کر پرندے کی شکل بناتے، مٹی کی، گارے کی، اور جب بنا لیتے تو اس میں پھونک مارتے نا تو وہ زندہ ہو کے اصلی پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا تھا. سیدنا داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح شروع کرتے پرندے ٹولیاں بنا کر ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح پڑھنے شروع کرتے. بلکہ صرف پرندے نہیں، پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو جاتے. لوہا اگر وہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے تو لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا. یعنی وہ اسے کھینچ کر جو شکل دینا چاہیں وہ دے لیتے تھے. لوہا ان کے ہاتھوں میں موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا. ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ پرندوں سے باتیں کیا کرتے تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. اللہ نے جس نبی کو جتنے چاہے معجزے عطا فرمائے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو آپ کے معجزات کا
جو درجہ ہے یہ باقی نبیوں سے صرف بڑا نہیں، بہت بڑا۔ محدثین نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن میں آپ کے معجزات کا ذکر ہے، اس پہ مستقل کتابیں لکھ دی ہیں معجزات پر۔ شرح مسلم میں امام نووی رحمہ اللہ تعالی، امام نووی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 1200 ہے۔ بعض نے تو کہا 3000 تک ہے، یعنی ایک طویل فہرست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی۔ تو چونکہ ہر معاملے میں حضور کو فوقیت ہے باقی انبیاء پر بھی، تو معجزوں کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت ہے باقی انبیاء پر۔ لیکن میں یہاں رک کے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ معجزہ کا ذکر لفظ قرآن میں کہیں نہیں۔ قرآن میں معجزے کو آیات کہا گیا، برہان کہا گیا، یعنی آیا نشانی کو کہتے ہیں، آیات بہت ساری نشانیاں، تو آیات بول کر معجزے مراد لیے، یا برہان دلیل کو کہتے ہیں، دلیل کہہ کر معجزے مراد لیے، کیونکہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ نشانی ہوتی ہے اس چیز کی کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ معجزہ نبی کی نبوت کے دعوے پر کیا ہوتا ہے؟ دلیل بھی ہوتا ہے کہ یہ سچا نبی ہے، اور نشانی اور برہان بھی ہوتا ہے کہ یہ سچا نبی ہے۔ لفظ کہیں نہیں معجزے کا قرآن میں، نہ حدیث میں۔ تو قرآن و حدیث میں معجزے کو کیا کہا گیا؟ دلیل، نشانی، آیات، برہان۔ تو کسی چیز کا نام نہ ہو قرآن میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز سے تو قرآن بھرا پڑا ہو، نام بے شک نہ ہو۔ اب پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، ہر جگہ پہ قرآن میں اللہ نے مسئلہ توحید کو بیان کیا، لیکن پورے قرآن میں توحید کا نام ایک دفعہ بھی اللہ نے نام کوئی نہیں توحید کا، لیکن قرآن بھرا پڑا ہے توحید سے۔ تو معجزے کا نام کوئی نہیں قرآن میں، لیکن قرآن میں بھی اللہ نے میرے نبی کے معجزوں کا ذکر پچھلے نبیوں پہ ہونے عطا کیے جانے والے معجزوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ چنانچہ یہ تو ہو گیا معجزہ کہ وہ ایک عجیب کام ہوتا ہے۔ معجزے کا معنی عاجز کرنے والا، یعنی بے بس ہو جاتا ہے بندہ اس کو دیکھ کر۔ لوگ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے جس طرح وہ نبی کر دیتا ہے۔ عاجز یعنی اگلا بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی تو فرق ہے نا جادو اور معجزے میں، کیونکہ جادو بھی ایک عجیب کرتب ہوتا ہے اور معجزہ بھی ایک عجیب کام ہوتا ہے۔ تو جادو اور معجزے میں بعض اوقات لوگ فرق نہیں کر سکتے۔ تھوڑا جہری آواز کم کر دو، ہلکی صرف ہے دیئے سیٹی ہلکی بس۔
جادو اور معجزے میں یہی تو فرق ہوتا ہے. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ اصولوں پہ نہیں ہوتا. جادو کے تو اصول قاعدے قانون ہوتے ہیں. اگر کسی جادوگر کا شاگرد بنے تو وہ اصول سکھائے گا, بھئی اس طرح یہ کرنا ہوتا ہے, یہ پڑھنا ہوتا ہے, تو پھر وہ ہو جاتا ہے. لیکن معجزے میں کوئی اصول قانون نہیں ہوتا. بہرحال یہ تھوڑی سی میں وضاحت کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے کچھ معجزات بیان کرنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن اس سے پہلے پھر رک کر ایک بات ضروری یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ معجزات آپ سنیں, لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے, یعنی وہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے, لیکن اس معجزے کے پیچھے اصل کرنے والی طاقت میرے اللہ کی ہوتی ہے. یہ میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھتے ہوئے نا معجزے پڑھتے ہیں. حضور نے یہ کر دیا, حضور نے وہ کر دیا, تو جب وہ واقعہ سنا لیتے ہیں تو پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جب اپنا حاشیہ چڑھاتے ہیں نا بدعتی لوگ, فاسد العقیدہ, تو وہ پھر معجزے سے قانون بنا دیتے ہیں کہ اگر نبی نے یہ کر دیا تو پھر نبی سب کچھ کر سکتا ہے. میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو حضور کی شان سناتے ہوئے معجزے بھی سناؤں, اور ساتھ ساتھ معجزے کے ساتھ ساتھ حضور کی زندگی کا دوسرا رخ بھی دکھاؤں, جس سے آپ پہ بالکل آشکارا ہو جائے گا کہ معجزہ واقعتاً کس کا کام ہوتا ہے. نبی کی صرف یہ شان ہے کہ نبی کے ہاتھ پہ اللہ نے وہ ظاہر کر دیا ہے, ورنہ وہ کرنے والا اللہ ہے. اب اس پہ قرآن کی کئی آیتیں بھی ہیں, وقت چونکہ مختصر ہے نا, لیکن میں بطور دلیل کے ایک دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, سورہ مومنون میں, سورہ رعد میں بھی, وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ نہیں ہے کسی رسول کے اختیار میں کہ وہ لے آئے کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر. بالکل میں نے صحیح ترجمہ پڑھا, ما کان لرسول, یہ کسی رسول کے بس میں نہیں. ان یاتی بآیہ, میں نے کہا تھا نا کہ معجزے کا نام نہیں, قرآن میں کیا کہا گیا معجزے کو؟ آیا, نشانی. نہیں ہے کسی رسول کے اختیار میں کہ وہ لے آئے کوئی نشانی, کوئی معجزہ, الا باذن اللہ, وہ لائے گا تو اللہ کی اجازت سے ہی لائے گا. اللہ کے اختیار کے بغیر اپنے سے کوئی نبی معجزہ لا نہیں سکتا. اسی طرح سورہ ابراہیم میں جب نبیوں نے اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت رکھی تو ہر قوم نے یہی کہا کہ کوئی معجزہ تو دکھا, کیسے ہم مان لیں, تو ہماری برادری کا ہی تو ہے, کل تک تو ہمارے اندر پیدا ہوا, پلا, بڑھا, پڑھا, اور آج تو اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, کیسے مان لیں, کوئی معجزہ تو دکھا. تو اس موقع پر نبی آگے سے کیا کہتے تھے؟ ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ, کہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم لائیں تمہارے پاس کوئی معجزہ, ہمارے اختیار میں نہیں, الا باذن اللہ, ہاں اللہ چاہے گا تو آ جائے گا. کیا سمجھے آپ؟ معجزہ نبی کی شان ضرور ہے, لیکن اس میں نبی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا, معجزے پہ بھی اختیار میرے اللہ کا ہوتا.
اب سنی اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ چلو قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورۃ القمر 27واں پارہ پہلی آیت۔ فرمایا آ گئی قیامت قریب اور ہو گیا چاند دو ٹکڑے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ جسے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ اتنے تک ہم تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے جتنے تک تم اس چاند کو دو ٹکڑے نہ کر دکھائے۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے معاذ اللہ ساحر، جادوگر، کہ یہ جو کچھ کرتا ہے نا جادو ہے اس کے پاس۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ جادو جو ہوتا ہے نا اس کا اثر صرف زمین تک محدود ہوتا ہے، وہ اوپر اثر نہیں کر سکتا، تو اس کو کہتے ہیں کہ تم اوپر والے جہان یعنی آسمانوں پہ چاند پہ کچھ کر کے دکھا۔ تو چونکہ جادوگر ہے نا تو جادو تو صرف زمین میں چلتا ہے، تو اوپر تو چلے گا نہیں، چاند تو دو ٹکڑے ہو سکے گا نہیں، اور پول کھل جائے گا کہ واقعتاً کیا ہے؟ جادوگر، کہ صرف زمین تک ہی ہے نا، اوپر کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جادوگر نہیں، یہ تو سچا اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا حبیب ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بالکل پاس موجود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، میں عینی گواہ ہوں اس بات کا، میں چشم دید گواہ ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے پر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے وہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے نبی کے ہاتھ پر یہ شان بھی دنیا کو ظاہر کر کے دکھاؤں جو آج تک میں نے کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں کی۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، چنانچہ میرے نبی کریم نے انہیں جمع کیا اور کہا آ جاؤ پھر اگر تم مانتے ہو اور وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو آ جاؤ پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے نبی کریم نے بعض روایات میں آتا ہے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر، وہ جو صفا پہاڑی کی پچھلی سائیڈ پہ وہ پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، یا وہ نہ ہو جو جگہ بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمین کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھا دی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی انگلی کا اشارہ کیا انشق القمر، انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، اس وقت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، فرقتن علی الجبل و فرقتن دونہ، ایک حصہ اسی پہاڑ کے سامنے رہ گیا اور دوسرا حصہ چاند کا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا۔ صرف لکیر تے دراڑی نہیں پئی، ایک حصہ پہاڑ تے ہی رہ گیا تے دوسرا حصہ پہاڑ تو
پیچھے چلا گیا. تساں وت بھی نہیں آکی سبحان اللہ، مرضی تھوڑی. اقتربت الساعة وانشق القمر، اے بھی میرے نبی دا معجزہ. شق قمر، میرا نبی چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا. اور یہی تو مقام ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ نے صرف زمین کی چیزوں کو بھی مسخر نہیں کیا. میرا نبی تو وہ نبی ہے جس کے ہاتھ پر اللہ نے چاند جیسی چیز کو بھی مسخر کر چند دو ٹکڑے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ بھی عطا کیا تھا. ہر نبی کو اللہ نے معراج زمین پہ کھڑے ہو کے کروایا، لیکن جس وقت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ میرے نبی کے جسم کو بھی اٹھا کر ملائے اعلیٰ میں لے گیا. آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے بلکہ اس سے پہلے ایک اور معجزہ بھی چلو آ گیا سامنے کہ جس وقت میرے نبی حتیم کے اندر آرام فرما تھے، جبریل کو اللہ نے بھیجا، چل جبریل جا میرے محبوب کو لے آ. جبریل امین میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میرے نبی پاک آرام فرما رہے تھے اور اسی حال میں جبریل نے آ کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیر دیا، اور سینہ مبارک جو چیرا اندر سے دل نکالا، سونے کے ایک تاش کے اندر رکھ کر پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا. علم و حکمت بھرا، دوبارہ دل فٹ کر دیا اور سینے کو جو ہے وہ سی دیا، بند کر دیا. اور اللہ کا قرآن بھی اس معجزے کا ذکر کرتا ہے جو میرے نبی کی شان بن کے آیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، او میرا محبوب پیغمبر دیکھ تو صحیح ہم نے کس طرح تیرا سینہ چاک کر دیا ہے. دیکھ میرا پیغمبر کس طرح ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ہے. دیکھو میرا پیغمبر کس طرح ہم نے تیرے سینے کو وسیع کر دیا ہے. ظاہری طور پر بھی اسے چاک کر دیا، سی کے بند کر کے علم و معرفت سے بھر کر میرے نبی کریم کے دل سے وہ ساری گرانیاں نکال دی جو مشرکین کی تکلیفوں کی وجہ سے میرے نبی کے دل کے اندر جمع ہو چکی تھی. وہ سارے غم، دکھ اور رنج اور علم و مصیبتیں اور گالیاں اور تانے، وہ جن کا اثر میرے نبی کریم کے دل کے اندر جمع ہو گیا تھا، میرے نبی کا دل بھر آتا تھا، دل غمگین حسین اور مغموم ہو چکا تھا. اس موقع پہ اللہ نے میرے نبی پہ یہ احسان کیا اور فرمایا الم نشرح لک صدرک. اور میرا محبوب دیکھ تو صحیح، باقی نبیوں کے دل میں کوئی ملال آئے، کوئی حزن آئے یا کوئی غم یا تکلیف آئے، ہم کسی اور طریقے سے ان کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، لیکن تیری شان دیکھو میرا پیغمبر، تیری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے تیرے سینے کو بھی چاک کروا وسعت پیدا کر دی تیرے دل کے اندر میرا نبی. یہ ظاہری طور پر بھی ہوا اور باطنی طور پر بھی ہوا کہ جس طرح سینے کو کھول دینے سے مراد یہ ہے کہ سارے جہان سے سب سے بڑا علم بھی میرے نبی کے سینے میں آ گیا، سارے جہان میں سے سب سے زیادہ حکمت بھی میرے نبی کے سینے میں آ گئی، سارے جہان سے زیادہ استقامت بھی میرے نبی کے سینے میں آ گئی، سارے جہان سے
زیادہ صبر بھی میرے نبی کے سینے میں آ گیا، سارے جہان سے زیادہ رحمت بھی میرے نبی کے سینے میں آ گئی، سارے جہان سے زیادہ رافت و رحمت بھی میرے نبی کے سینے میں آ گئی، سارے جہان سے زیادہ مودت و تحمل میرے نبی کے سینے میں آ گیا، سارے جہان سے زیادہ معرفت بھی میرے نبی کے سینے میں آ گئی، سارے جہان سے زیادہ ہر طرح کی نعمتوں کو اللہ نے میرے نبی کے سینے میں جو جمع کیا، اسی کو کہا جاتا ہے شرح صدر، اور اسی کا ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ جب تیاری کروا دی نا، کیونکہ یہ اس جہان کا بندہ ہے نا، اور اب جانا ہے کس جہان میں؟ ملائے اعلیٰ، عالم ملکوت، تو وہاں اور نظارے ہوں گے، یہاں تو اور حساب ہے دنیا میں، تو دل میں کچھ طاقت تو پہلے بھر دی جائے نا، یہ نہ ہو کہ وہاں کی چیزیں دیکھے اور گھبرا جائے، تو یہ انتظام کیا۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل براق لے کے پیش کر، اور میرے نبی آنن فانن مسجد اقصی 1,24,000 نبی میرے نبی کے پیچھے، اور میرا نبی نبیوں سے بھی آگے ہو گیا، امام الانبیاء، پہلے تو دنیا کا امام تھا لوگوں کا، اور اب اللہ نے کن کا امام بنا دیا؟ نبیوں کا۔ امام الانبیاء بننے کے بعد براق پیش کی گئی، میرے نبی دیکھتے دیکھتے پہلے آسمان پر، وہاں سے دوسرے پر، وہاں سے تیسرے پر، وہاں سے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر، وہاں سے سدرۃ المنتہی، یہ جو معراج کا سفر ہے یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ پھر اسی دم راتوں رات سارے ملکوت کی سیر کر کے، جنت کی سیر کر کے، جہنم کے وہ نظارے دیکھ کر میرے نبی اسی جگہ پہ حتیم میں واپس بھی آ گئے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور میرا پیغمبر دیکھ تو صحیح، یہ درجہ بھی ہم نے تجھے دے دیا کہ ہر نبی کو معراج زمین پہ کھڑے ہو کے کروایا، لیکن تیری باری آئی تو معراج تجھے جسم سمیت اٹھا کے کروایا۔ لیکن میں نے کہا تھا میں ساتھ ساتھ دوسرا رخ بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ ادھر تو آنن فانن زمین سے آسمان پہ پہنچ گئے، اور ایک نہیں ساتوں پہ پہنچ گئے، اور صرف آسمان نہیں اس کو کراس کر کے سدرہ پہ پہنچ گئے، سدرہ تک ہی نہیں جہاں تک میرے رب نے چاہا وہاں تک پہنچ گئے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ پہنچے، اور دیر کتنی لگی؟ اور دیر کتنی لگی؟ آنن فانن۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لیلن، التنوین للتقلیل، قلت بتانے کے لیے وہ دو زبریں ڈالی ہیں اوپر، یعنی رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا ہی تھا کہ ہم نے اپنے نبی کو اس جہان سے اٹھا کر اس جہان کی سیریں کروا کے واپس بھی بھیج دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی کئی تعبیریں اور توجیہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تعبیر اور یہ توجیہ کتنی پیاری ہے کہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو کسی بڑے کے آنے سے شہروں کے نظام معطل کر دیے جاتے ہیں، یہ اس کے مرتبے کے لیے ہوتا ہے۔
جب کوئی بڑا آتا ہے تو شہروں کے نظام جام ہو کے رہ جاتے ہیں، معطل ہو کے رہ جاتے ہیں، اور یہ تو سب سے بڑا تھا اور سب سے بڑے کے پاس جا رہا تھا۔ اللہ نے بھی کہا فرشتوں پھر اس پوری کائنات کے نظام کو روک دو، ایک دفعہ ساری کائنات کو ایک دفعہ جام کر دو، تاکہ میرا نبی جو آ رہا ہے اس مہمان کی عزت اور شرافت کے لیے، اس کے پروٹوکول اور اس کے استقبال کے لیے اس جہان کے نظام کو روک دو، حتیٰ کہ وقت بھی رک جاتا ہے اور میرا نبی سارے جہان کی سیر کر کے واپس مکے میں بھی آ جاتا ہے۔ گویا وچوں وقت چلے آئی۔ اللہ اللہ، ایک طرف تو یہ شان ہے کہ آنن فانن، اور دوسری طرف یہی نبی ہے جو مشکلیں اور تکلیفیں برداشت کر کر کے مدینے جانے کے لیے کتنے دن لگاتا ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے ہجرت سنی نا، کن کن تکلیفوں اور مصیبتوں سے نکل کر، کس طرح چھپ چھپا کر، کس طرح صدیق اکبر کو اپنا ہمراہی اور ساتھی بنا کر، کس طرح غار پہ چڑھے کہ پاؤں زخمی ہو گئے، اور چھپ چھپا کر کس طریقے سے مدینہ پہنچے۔ تو وہ میرے نبی کی عام زندگی ہے، معمول کی زندگی، اور یہ جو آنن فانن اس جہان کی سیر ہو گئی ہے، یہ کام کس کا تھا؟ تو یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ معجزہ میرے نبی کی شان ضرور ہے، لیکن اس معجزے کا کرنے والا نبی خود نہیں ہوتا، وہ معجزے کا کرنے والا اصل کون ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر، بلکہ اسی موقع پر دیکھ جب واپس آئے، انہوں نے ماننے سے منکر ہو گئے، یہ مکے کے مشرک۔ انہاں کیا انج کے میں ہو سکتا کہ راتوں رات کوئی پھر کے آ جائے؟ نہیں میں گیا ہوں۔ اچھا گئے ہو تو پھر یہ بتاؤ بیت المقدس سے پھر آئے ہو؟ ہاں، تو پھر یہ بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے، یہ بتاؤ کہ روشن دان کتنے، کھڑکیاں کتنی؟ بندہ کتنے ونجے تا دروازے گڑن واسطے ویندا، روشن دان دی گنتی کرن واسطے بندہ ویندا کتنے؟ ان کا چونکہ مقصد اعتراض تھا، لیکن اللہ نے میرے نبی کی اس بات کو بھی پورا کر دیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ شدید بے قرار ہو گئے، اتنی بے چینی طبیعت میں کہ شدید بے قرار ہوئے، اور اللہ اپنے محبوب دیاں بے قراریاں ویکھ نہیں سکدا، اللہ نے فوری پردے ہٹا دیے اور میرے نبی کریم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا بیت المقدس کو، اور میرے نبی نے گن گن کے ان کو دروازے بھی بتا دیے، کھڑکیاں بھی بتا۔ کسے جگہ تے بھی اللہ اپنے محبوب دی کنڈ لگن نہیں دیتا، ہمیشہ ترہ اوپر ہی رکھا، غلبہ دیا اللہ دا وعدہ، وَأَنْتُمُ اللَّعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور مومنو تو آڈی بھی میں کدی کنڈ نہ لگن دے ساں، شرط مومن تا بن کے بھی کھاؤ نا، مومن تو بنو، مومن نہیں ہے ہم، ظاہری ہے صرف زبان سے لا الہ، اتوں تو لا الہ، وچوں ساڑی ہور صلاح، لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان پر ہمارا عمل نہیں۔ اللہ توفیق دے، کہو آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، غیب کی باتیں بتا دیتا ہے نبی، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ غزوہ بدر ایک دن پہلے میرے نبی نے اپنی
لاٹھی مبارک سے دائرے کھینچ، ہذا مصرع ابو جہل، ایتھے ابو جہل مرسی، تھوڑا سا آگے چلے، ہذا مصرع فلاں، اے فلانے دے قتل دی جگہ، اور تھوڑا سا آگے چلے، جگہ جگہ پہ دائرے کھینچ دیے، صحابہ حیران ہیں، حجے تے جنگ بھی کوئی نہیں ہوئی، لیکن میرے نبی کریم دا رتبہ اور میرے نبی کریم کی شان، صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ہو چکی تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس جس بندے واسطے جیڑا جیڑا دائرہ میرے نبی کھچیا او اسے جگہ تے مریا پیا، وہ اسی جگہ پہ مرا پڑا۔ معجزہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا، شان دے دی نا کہ کل کیا ہونا ہے، ویسے تو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، لیکن اللہ نے بتا دیا۔ لیکن ایک موقع وہ بھی تو آیا نا کہ ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ساڑھا سارا پنڈ، ساڑھا پورا تھاں، ساڑھی پوری وسطی مسلمان ہو گئی ہے، تو بڑا وڈا قبیلہ ہے، مہربانی کرو کوئی ٹیوٹر، معلم، استاد، قاری، عالم تو دے ہو سن دین سکھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کی زبان پہ اعتبار کر لیا، آپ نے اپنے صحابہ میں چھانٹی کر کے چوٹی کے 70 قاری نکالے، چوٹی کے بڑے عالم، حافظ اور قاری نکال کے ان کے حوالے کیے اور کہا جاؤ ان کے قبیلے میں جا کے اسلام پھیلاؤ اور ان کو دین اور ایمان کی باتیں بتاؤ۔ اوان غدار، وہ کون تھے؟ وہ منافق تھے، دشمن تھے، انہوں نے یہ بہانہ کیا، وہ لے گئے اور باہر نکل کر انہوں نے ان کو پہاڑوں کے کہیں بیچ میں جا کر بے دردی سے ان کا گھیراؤ کر کے 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ ایک مہینے تو بعد آ کے جبریل نے دسیا انہم قد لقوا ربہم، او جڑے توڑے سنگیاں ہیں نا جنہوں نے تُساں بھیجیا ہی فلانے قبیلے چ، یا رسول اللہ وہ سارے تو اپنے رب سے ملاقات کر چکے ہیں اور ان کا رب ان سے راضی بھی ہو چکا۔ اس ویلے میرے نبی نے پتہ لگیا کہ میرے ساتھیاں نو انہاں شہید کر چکے۔ تو ایک طرف معجزہ کہ نبی نے کل کی بات بتا دی، ایک طرف معجزہ کہ نبی نے مکے میں بیٹھ کے بیت المقدس کی کھڑکیاں اور دروازے بتا دیے، لیکن دوسری عادی زندگی جو میرے نبی کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے دھوکہ دے دیا اور میرے نبی کو پتا بھی۔ تو دونوں چیزیں برابر لے کے چلو، اے نہیں بھئی شان میرے نبی دی یہ صرف تے اللہ دی ہے ہی کوئی نہیں، او کوئی اللہ دے پلے بھی کوئی شہ ہے، بلندے رہے آپ اللہ دی شان ساریاں تو وڈی، آکھو اللہ کی شان سب سے بڑی، کیونکہ اللہ اکبر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ نبی علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میری آنکھ میں شدید درد ہے، آشوب چشم ہے، تو میں اس قابل نہیں کہ میں لڑائی کروں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے تجھے جھنڈا دینا ہے، آج خیبر فتح ہونا، تیرے ہاتھ سے انشاءاللہ اللہ فتح کرے گا۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح کرے گا خیبر کو۔ پورا مہینہ ہو گیا تھا فتح نہیں ہو رہا تھا، تو ہر صحابی کی امید تھی کہ مجھے ملے گا، لیکن صبح جب ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کدھر ہے؟ اور میرے نبی کے سامنے بتایا گیا کہ وہ تو بیمار ہے، خیمے میں پڑے ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں،
آپ نے فرمایا اسے بلا علی آئے. میرے نبی نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ پہ لگایا. علی کہتے ہیں یوں لگتا تھا لم یکن فی عینی وجع. رسول اللہ کے لعاب کی برکت یہ ہوئی کہ میں نے انج لگدائی میریاں اکھاں خراب ہی ہوئیں ہی کوئی. اللہ نے ایسے ٹھیک کر دیا. یہ میرے نبی کا معجزہ. بولو کیا نبی کا؟ غار ثور میں ابو بکر کی ایڑی پہ لعاب لگا. سانپ کا اثر ختم ہو گیا. ابو عتیق صحابی ہیں. ایک جنگ میں ان کی ہڈی ٹوٹ گئی. میرے نبی نے اسے پکڑا ملا دیا ہڈی جڑ گئی. ایک صحابی زخمی ہو گیا. میرے نبی نے اپنا لعاب لگایا اور فوری طور پہ زخم سارے ٹھیک. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کے اندر نا ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا, لٹک گیا. ایتھوں نکل کے نا آنکھ دا ڈھیلا نیچے لٹک گیا. لوگوں نے کہا اب اس کو رگ کو کاٹ دو, اب تو یہ نکل گئی, ختم ہو گئی نا, آنکھ ضائع ہو گئی. لیکن انہوں نے اس آنکھ نو ڈھیلے نو اپنے ہاتھ تے رکھ لیا تے کٹیا نہیں کہ میں اپنے نبی کو تو پہلے جا کے بتاؤں. حضور علیہ السلام کے پاس جب لے کے آئے اور ہاتھ پہ وہ ڈھیلا آنکھ کا رکھا ہوا ہے اور میرے نبی علیہ السلام کو اپنی حالت آ کے دکھاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا گیا. جب وہ قریب آئے میرے نبی نے اس آنکھ کے ڈھیلے کو اٹھا کر اس کی آنکھ پہ رکھ کے دبا کے اندر کر دیا. قتادہ کی آنکھ کا نکلا ہوا ڈھیلا اندر جا کے اسی طرح جڑ گیا جس طرح آنکھ ہوتی ہے. بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے دعا بھی دے دی. بعد میں صحابہ کہتے تھے کہ اس سے ٹائم فوراً حضرت قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی, سلامت ہو گئی. صرف سلامتی نہیں ہو گئی, دوئی اکھ نالوں زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی تے نظر بھی ہو دی تیز ہو گئی. یہ میرے نبی کے ہاتھ کی برکت ہے, میرے نبی کا معجزہ ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ میرے نبی بیماروں کو شفا یاب کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود خیبر کے موقع پہ ایک یہودیہ نے رسول اللہ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا اور میرے نبی کو پتہ نہ چلا. میرے نبی نے اس کھانے کے 2-4 لقمے بھی کھا لیے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ زہر آپ کے اندر چلا گیا. جب آپ کی وفات ہو رہی تھی اس وقت رسول اللہ فرما رہے تھے آج میرے گلے میں اس زہر کا اثر ہے جو میں نے خیبر کے موقع پہ دیا گیا تھا مجھے. چنانچہ آپ کی وفات بھی اسی زہر کے اثر سے ہوئی اور زہر کی وجہ سے ہونے والی موت شہادت کی موت ہوتی ہے. اس طریقے سے اللہ نے آپ کو شہادت کا رتبہ بھی دے دیا. ایک طرف تو وہ نبی بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے لیکن دوسری طرف عادی زندگی میرے نبی کی یہ ہے کہ خود بیمار بھی ہو جاتے. آپ کو مرض الموت میں سخت بخار ہوا. اتنا بخار فرمایا تم 2 بندوں کو نہیں چڑھتا جتنا صرف اللہ کے نبی کو چڑھتا ہے. اور اسی بخار میں آپ کی وفات بھی ہو گئی. ایک موقع پہ آپ جنگ میں گھوڑے سے گر پڑے اور آپ زخمی ہو گئے, کئی دن تک آپ بستر پہ پڑے رہے. تو ایک طرف دوسروں کو ٹھیک کرتے ہیں اور دوسری طرف خود بیمار. کیا سمجھ آیا آپ کو کہ وہ جو عجیب کام ہے یہ معجزہ ہے اور وہ میرے نبی کی عام زندگی ہے. معجزہ میرے نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا, وہ فعل ہوتا ہے میرے خدا کا, وہ کام ہوتا ہے میرے اللہ کا, وہ اختیار ہوتا ہے میرے رب کا. اگر میرے نبی کا اختیار ہوتا تو پھر میرے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار نہ ہوتے. اگر اختیار ہوتا آنن فانن جو معراج پہ جا سکتا ہے وہ فوری ہجرت کر کے مدینے بھی تو جا سکتا ہے نا. جو بیماروں کو ٹھیک کر دے وہ اپنی بیماری کو بھی تو ٹھیک کر سکتا ہے. جو کھانے میں برکت ڈال دے جس طرح ابو طلحہ کے کھانے میں برکت ہو گئی, وہ 4-5 بندوں کا کھانا 1500 صحابہ نے کھا لیا لیکن وہ ختم نہ ہوا. وہ ایک دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ کا, وہ ایک دودھ کا پیالہ 70 سے زیادہ اصحاب صفہ نے رج کے پی لیا, ختم نہ ہوا. لیکن دوسری طرف وہی نبی مہینہ گزر جاتا تھا اپنے گھر دے چولہے چ آگ نہیں بلدی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی
سنیا ہے بڑی عجیب حدیث ہے، پتہ نہیں ہم کہاں پھرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوری زندگی میں 2 مرتبہ سے بڑھ کر کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ جو کی روٹی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے زندگی پوری میں صرف 1 یا 2 مرتبہ سیروں کے کھائی۔ ایک طرف یہ زندگی ہے اور دوسری طرف ہزاروں کے مجمع کو کھلا رہا ہے، تو دونوں طرف دیکھیے شان تو اتنی دے دی کہ اس کے ہاتھوں پہ معجزات ظاہر کر کے اللہ نے میرے نبی کے رتبے کو دنیا کو دکھا دیا، لیکن دوسری طرف میرے نبی کی عادی زندگی بھی سیرت میں محفوظ ہے، جس سے سمجھ آتا ہے اگر شان میرے اللہ کا ہے، شان میرے نبی کا ہے، تو شان میرے رب کا بھی بڑا ہے۔ میرے رب نے جتنا مقام اور درجہ میرے نبی کو دے رکھا ہے، اس سے آگے مقام شروع ہوتا ہے میرے رب کا۔ اگر اس مقام سے بڑھاؤ گے اور رب کے رتبے میں ہاتھ ڈال دو گے تو جڑا رب دے رتبے نو ہاتھ پا لوے او شرک ہوندا، تے جڑا شرک کرے او دا عشق مصطفیٰ بھی قابل قبول۔ وآخر دعوانا